ایوان صدر میں ایک فائل آخر کیسے چلتی ہے؟ کیا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی بل قانون بن سکتا ہے؟ وزارتوں یا دیگر اداروں سے صدر کے پاس دستخط کے لیے پہنچنے والی فائلز میں کئی تکنیکی مسائل ہو سکتے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے ایوان صدر کے عملے اور متعلقہ وزارتوں کے درمیان خط و کتابت جاری رہتی ہے۔ البتہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے پارلیمانی امور کا ذیلی محکمہ متعلقہ بل کو پہلے پرائم منسٹر ہاؤس بھیجتا ہے، جہاں سے یہ بل صدر کو بھیجا جاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 75 میں کسی بھی بل پر صدر کے دستخط ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں لائحہ عمل درج ہے۔ آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق صدر کے پاس جب کوئی بل جاتا ہے تو ان کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بل کو منظور کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دے اور یوں یہ ایکٹ ایک قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں اور اسے ترامیم کی درخواست کے ساتھ واپس پارلیمان کو بھیج دیں۔ خیال رہے کہ یہ سب کرنے کے لیے صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہوتا ہے اور منی بل کے علاوہ کوئی بھی بل واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ اسی شک میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب صدر یہ بل دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیں تو یہ بل اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جہاں اس پر مزید بحث ہوگی۔ اکثریتی ووٹ سے منظور ہونے کے بعد اب یہ بل ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا ایوان صدر پہنچے گا۔ مشترکہ اجلاس سے آنے والے اس بل پر صدر کو 10 دن کے اندر دستخط کرنا ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں 10 دن کے بعد یہ بل خود بخود ہی قانون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں رہتی۔ پاکستان میں قانون سازی کے لیے کیا صدر کے دستخط ہونا ضروری ہے؟ اور اگر صدر کوئی بھی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو کیا کوئی بل خود ہی قانون بن جاتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایوان صدر میں ایک فائل آخر چلتی کیسے ہے۔ ایوان صدر سے وابستہ رہنے والے ایک سابق افسر نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنسی یعنی ایوان صدر کا اسٹاف 2 ڈپارٹمنٹس میں منقسم ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا ڈپارٹمنٹ انٹرنل ونگ کہلاتا ہے، جس کی سربراہی صدر اور وزیر اعظم کا ملٹری سیکرٹری کرتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری عموماً ایک 1 سٹار فوجی افسر ہوتا ہے جسے بریگیڈیئر کہا جاتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری کے ماتحت 3 ڈپٹی ملٹری سیکرٹری اور ان کے ماتحت 3 ADCs ہوتے ہیں جو تینوں مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک ٹیم سیکیورٹی افسران و عملہ اور ایک ٹیم پروٹوکول آفیسرز اور عملے پر مشتمل ہوتی ہے۔ انٹرنل ونگ کا کام صدر کے ذاتی امور چلانا، ان کی سیکیورٹی، اندرون ملک اور بیرونی دورے اور ملاقاتیں وغیرہ منظم رکھنا ہوتا ہے۔ ایوان صدر کی دوسری ونگ کی سربراہی سینئر ترین بیوروکریٹ افسر یعنی سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کرتے ہیں۔ یہ 21ویں گریڈ کے سرکاری افسر ہوتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک مکمل سیکریٹریٹ ہوتا ہے جس میں ایڈیشنل سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز اور دیگر دفتری عملہ شامل ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی فائل جس پر صدر مملکت کے دستخط یا منظوری چاہیے ہو، وہ سب سے پہلے ایوان صدر کے اسٹاف میں شامل سیکشن افسر کے پاس پہنچتی ہے، جو ان افسران کی فہرست میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ سیکشن افسر اس فائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس فائل میں دائیں جانب اس درخواست ایکٹ کا متن درج ہوتا ہے اور اس کی تمام تر دستاویزات نتھی کی جاتی ہیں۔ اس فائل کی بائیں جانب منٹ شیٹ یا نوٹس فار کنسیڈریشن NFC چسپاں کیا جاتا ہے، جہاں سیکشن افسر اس فائل سے متعلق مختصر انداز میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں فائل ہے جو قومی اسمبلی، سینٹ یا فلاں وزارت سے آئی ہے، اور یوں اسے اپروول کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں سے فائل جوائنٹ سیکرٹری، پھر ڈپٹی سیکرٹری اور پھر سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کے پاس پہنچتی ہے، جو یہ فائل صدر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان تمام مراحل کے دوران اس فائل پر نوٹس لکھے جاتے ہیں، اس کو جانچا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی کی صورت میں وہ پوری کر دی جاتی ہے یا متعلقہ وزارت کو واپس بھجوائی جاتی ہے۔ صدر کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دیں تو کام مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ ڈس اپروول کے ساتھ واپس بھیجی جاتی ہے۔ کسی بھی فائل کی واپسی بھی اسی چین آف کمانڈ کے تحت ہوتی ہے جس سے وہ پہلے صدر کے دفتر تک پہنچی تھی۔ سیکشن آفیسر فائل واپس ملنے پر اعتراضات کے ساتھ اسے متعلقہ ادارے، محکمے، وزارت یا پارلیمنٹ کو بھیج دیتے ہیں۔ پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والی سینئر صحافی نوشین یوسف نے بتایا کہ اس معاملے پر آئین خاموش ہے کہ مشترکہ اجلاس میں بل واپس نہ جانے کی صورت میں آیا یہ قانون بن جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں آئین میں کچھ کنفیوژن ہے۔ جب صدر بل پر دستخط کریں یا واپس بھیجیں تو 10 دن میں مشترکہ اجلاس بلانا لازم ہے۔